یہ ایک گرم دوپہر تھی۔ سورج کی تیز روشنی زمین پر پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت لقمان حکیم، جو اپنے دانائی اور حکمت کی وجہ سے مشہور تھے، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا جس پر وہ اپنا سامان لاد سکتے تھے یا خود سفر کر سکتے تھے، لیکن یہ فیصلہ کہ وہ گدھے پر کون بیٹھے گا ایک ایسا معاملہ بن گیا جو لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے، لوگ حیران ہوئے کہ لقمان حکیم اور ان کا بیٹا گدھے کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کیسے احمق لوگ ہیں، ان کے پاس ایک تندرست گدھا ہے، پھر بھی یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ لقمان حکیم نے یہ بات سنی مگر خاموش رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے نے جواب دیا، وہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گدھا ہونے کے باوجود ہم پیدل چل رہے ہیں۔ لقمان حکیم نے نرمی سے کہا، اچھا چلو کچھ اور کرتے ہیں۔ اب حضرت لقمان حکیم پیدل چلنے لگے اور ان کا بیٹا گدھے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک اور بستی میں پہنچے۔ یہاں کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، دیکھو یہ کیسا بدتمیز لڑکا ہے، خود گدھے پر مزے سے بیٹھا ہے اور اس کا بوڑھا باپ دھوپ میں پیدل چل رہا ہے، کیا یہ عدل ہے؟ یہ سن کر حضرت لقمان حکیم نے مسکرا کر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا لوگوں کی باتیں تو ہمیشہ رہتی ہیں، مگر چلو اب کچھ اور کرتے ہیں۔ اب حضرت لقمان خود گدھے پر بیٹھ گئے اور بیٹا چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک اور گروہ سے سامنا ہوا۔ وہ حیرانی سے بولے، کیسا خود غرض باپ ہے، خود تو گدھے پر آرام سے بیٹھا ہے اور معصوم بچے کو پیدل چلا رہا ہے، اسے تو شرم آنی چاہیے۔ بیٹے نے لقمان حکیم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب کیا کریں؟ حضرت لقمان نے سکون سے جواب دیا، چلو بیٹا ایک اور تجربہ کرتے ہیں۔ اب لقمان حکیم اور ان کا بیٹا دونوں گدھے پر بیٹھ گئے۔ ایسے لگا جیسے اب کوئی اعتراض نہیں کرے گا، مگر جیسے ہی وہ ایک اور گاؤں پہنچے، لوگوں نے غصے سے کہا، کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ بیچارہ گدھا دو دو آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، کیا انہیں ترس نہیں آتا؟ بیٹے نے حیرانی سے پوچھا، ابا جان لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ لقمان حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہا بیٹا، مگر ایک آخری کوشش کرتے ہیں۔ 5واں مرحلہ، دونوں نے گدھے کو کندھے پر اٹھا لیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا، اگر گدھے پر بیٹھنا بھی غلط ہے اور پیدل چلنا بھی غلط ہے تو کیوں نہ گدھے کو ہی اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے گدھے کو باندھا اور دونوں اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ اگلے گاؤں میں داخل ہوئے، لوگ پہلے حیرانی سے دیکھنے لگے، پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ دیکھو یہ لوگ کتنے احمق ہیں، گدھے پر بیٹھنے کے بجائے خود اسے اٹھا کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت لقمان حکیم نے گدھے کو زمین پر چھوڑ دیا، بیٹے کو پیار سے دیکھا اور کہا، بیٹا دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو سب کو خوش کر سکے۔ اگر تم لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتے رہو گے تو کبھی اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ ہمیشہ حکمت اور سچائی پر قائم رہو، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور بیٹے کو زندگی کا سب سے بڑا سبق مل گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر بات سننا ضروری نہیں، مگر ہمیں اپنی عقل، دانائی اور حکمت سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے، اس لیے ہر حال میں حق اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل دانش مندی ہے۔